بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل الحمدللہ ثلاثی مجرد کے بھی سارے ابواب مکمل کیے، ثلاثی مزید فی کے بھی سارے ابواب مکمل کیے، پھر رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان سب کے ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رہ گئی تھی کہ رباعی مجرد کے ٹوٹل ابواب کتنے ہیں، تو رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا نا، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 14 باب ہیں، پھر ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو رباعی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، رباعی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ تو ٹوٹل ابواب رباعی کے، رباعی مجرد کے صرف ایک باب ہے بس، باب فعللتن، جیسے دحرجتن یا بعثرتن، کوئی بھی آپ کر لیں، دحرجتن یا بعثرتن۔ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، ایک باب بے حمزہ وصل اور 2 ابواب با حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل ہے تفاعل، جیسے تدحرج، اور 2 ابواب با حمزہ وصل ہے، ایک ہے افعلال جیسے احرنجام، اور دوسرا ہے افعلال جیسے اقشعرار۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے، فعللتن جیسے بعثرتن۔ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، ایک بے حمزہ وصل جیسے تفاعل تدحرج، اور 2 با حمزہ وصل، ایک افعلال جیسے احرنجام، اور ایک افعلال جیسے اقشعرار۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سے اقسام کی طرف۔ یہ آپ اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں ہر کلمے کی، یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ شش اقسام، شش اقسام بھی میں کل بتا چکا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ شش کا مطلب ہوتا ہے 6، تو یہ 6 اقسام ہیں۔ اب ہر قسم کی کتنے ابواب ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ 6۔ ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل کتنے باب ہیں؟ 14۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ با حمزہ وصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9۔ رباعی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ 1۔ رباعی مزید فی کی کتنے ابواب ہیں؟ 3۔ ان کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے، اور با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں۔ خماسی، خماسی کا تعلق ان ابواب کے ساتھ ہے ہی نہیں جن کی ہم گردانے کرتے ہیں، جن کی ہم کیا کرتے ہیں؟ گردانے کرتے ہیں، ان کا تعلق خماسی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن خماسی کی تعریف آپ کو آنی چاہیے کہ خماسی کہتے کس کو ہیں۔ خماسی کہتے ہیں کہ جس میں 5 حروف، حروف اصلیہ ہوں۔ پھر اگر صرف حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو وہ بن جائے گا آپ کا خماسی مجرد، اور اگر کوئی حرف زائد بھی موجود ہے تو وہ بن جائے گا آپ کا خماسی مزید فی۔ اب آتے ہیں ہفت اقسام کی طرف، ان کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح، ہفت، ہفت کا معنی ہوتا ہے 7۔ کتنی قسمیں؟ 7۔ ہفت اقسام صحیح، جس کے اندر حروف اصلیہ کے مقابلے میں، فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، ایک جنس کے 2 حروف بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو۔ محمود، فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو محمود ہے، مثال۔ فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو مثال ہے، اجوف۔ عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اجوف ہے، ناقص۔ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو وہ ناقص ہے۔ لفیف، فا اور عین اور لام، ان تینوں میں سے 2 کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، اگر ایک کے مقابلے میں حرف علت آئے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ مثال ہے، یا اجوف ہے، یا ناقص ہے۔ لیکن اگر 2 حرف علت آ رہے ہیں، مثلا ایک حرف علت فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک حرف علت عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، یا ایک حرف علت فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک حرف علت لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، یعنی ایک ہی کلمے میں 2 حرف علت آ رہے ہیں، تو یہ لفیف ہے۔ لفیف کا معنی ہوتا ہے لپٹا ہوا، تو گویا وہ لفظ حروف علت سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لفیف۔ اور مضاعف، مضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، مضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا۔ اچھا یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مضاف، میم ضاد الف اور تے، مضاف اس کا معنی ہوتا ہے جس کو نسبت دیتے ہیں ہم، مضاف اور مضاف الیہ، یہ ہے مضاعف عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے دگنا۔ اب مضاعف کہتے کس کو ہیں؟ کہ جب دگنے 2 حرف آ جائیں ایک جنس کے، جیسے مدہ،
دو دالیں ہیں، اصل میں مادہ دا تھا۔ اسی طرح زلزلہ، زا دو دفعہ آ رہا ہے، لام دو دفعہ آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ ان کی تعریفیں حصہ سوم میں آئیں گی، یہاں ابھی حصہ اول پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کی تعریف الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اب مصادر ابواب صحیحہ برائے تصریفات ضروریہ، اب آپ کو یہ سارے مصادر سے ابواب یاد ہونے چاہیے۔ النصر ہے، الضرب ہے، السمع ہے، الفتح ہے، الکرم ہے، الحسب ہے۔ یہ تو ہو گئے کون سے ابواب آپ کے؟ ثلاثی مجرد سے۔ پھر اجتناب ہے، الاستنصار ہے، انفطار ہے، احمرار ہے، ادہیمام ہے، اخشیشان ہے۔ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہو گئے۔ آج ہم نے ابواب پڑھنے ملحقات کے، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی دو قسم پر ہے، ملحق برباعی مجرد، ملحق برباعی مزید فی۔ اول کے 7 باب ہیں، اب ہر باب کا نام بھی انہوں نے دیا ہے۔ فعللتن جیسے جلببتن چادر پہنانا، فعولتن جیسے سرولتن شلوار سلوار پہنانا، فیعلتن جیسے سیطرتن دروغہ ہونا، فعیلتن جیسے شریفتن شریفتن کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا۔ نمبر 5 پہ ہے فوعلتن جیسے جوربتن جراب پہنانا۔ نمبر 6 پہ ہے فعنلتن فعنلتن جیسے قلنستن ٹوپی پہننا، قلنستن۔ اس کے بعد ہے فعلاتن جیسے قلساتن ٹوپی پہننا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ آج ہم انہی کو کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے تعریف ابھی نہیں کی ابواب ملحقات کی، کہ ابواب ملحقات کہتے کس کو ہے؟ ابواب ملحقات، ملحق ملحق کا معنی ہوتا ہے ملایا ہوا، ملحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملایا ہوا۔ تو اصل میں یہ ابواب نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ کو ہم ملحق کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ رباعی کے ساتھ۔ رباعی مجرد کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ملحق برباعی مجرد ہوگا، اور اگر اس کو رباعی مزید فی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ملحق برباعی مزید فی ہوگا۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں رباعی ہوتے ہیں، حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ رباعی، 4 حرفی ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 حرفی ان ابواب کے اندر آ نہیں رہے ہوتے جو ہم ملحق برباعی کے ابواب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ملحق برباعی کے رباعی کے جو ابواب آج ہم نے پڑھے ہیں 3، ان میں سے کسی کے ساتھ ان کا وزن ملتا جلتا ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ ان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ملتا جلتا ہے۔ تو اس وزن کے ملنے کی وجہ سے ہم ان کو رباعی کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ ملحق۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھیں۔ مثلا آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں جلبابتن فعللتن، جلبابتن فعللتن۔ اب اس میں حروف اصلیہ 3 ہیں، جالابا، جالابا جیم لام اور با، لیکن آپ نے ایک چوتھا حرف اس میں بڑھایا تو یہ ہو گیا جل بابا، با کو بڑھا دیا جل بابا، اور دونوں بائیں ہیں بھی حروف اصلیہ میں سے، آپ نے حروف زائد کا اضافہ نہیں کیا، حرف اصلی کو آپ ڈبل ہو کر لے آئے، جب آپ نے اس کو ڈبل کر کے استعمال کیا تو وہ رباعی کے وزن پر چلا گیا۔ تو اب ہم اس کے لیے الگ سے باب نہیں بناتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رباعی کے ساتھ ملحق ہے، یعنی رباعی کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے رباعی کا وزن تھا۔ اب دیکھیں رباعی کے اندر بھی یہ وزن آپ پڑھ چکے ہیں، رباعی مجرد کا یہ وزن ہے فعللتن جیسے دحرجتن، لیکن یہاں پر دحرجہ اس میں 4 حروف شروع سے ہی اصلی ہیں، جو کہ دال ہا را اور جیم ہے، آپ نے خود سے کسی حرف کا اضافہ نہیں کیا۔ لیکن جل بابا میں حروف اصلی 3 ہے اصل میں، جیم لام اور با، پھر آپ نے بعد میں ایک اور با کا اضافہ کیا، آپ سے مراد صرفیوں نے ایک اور با کا اضافہ کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا استعمال بھی کلام عرب میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی علیحدہ سے وزن نہیں ہے، بلکہ وزن وہی استعمال ہوتا ہے جو کہ رباعی کا وزن ہے، اسی سے کبھی تو بالکل بھی آئینی وہی وزن استعمال ہو جائے گا، کبھی اس سے ملتا جلتا کوئی وزن استعمال ہوگا، تو اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے علیحدہ اس کے لیے باب کوئی بنایا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو ملحق کر دیا ہے رباعی کے کسی باب کے ساتھ۔
اب اگر وہ رباعی مجرد کے کسی باب کے ساتھ ملحق ہوگا تو ہم کہیں گے ملحق برباعی مجرد، اور اگر وہ رباعی مزید فی کے جو دو ابواب ہیں ان کے ساتھ ملحق ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے ملحق برباعی مزید فی۔ تو ملحق برباعی مجرد کے پہلے ہم نے 7 باب پڑھنے ہیں۔ ملحق برباعی مجرد کے کتنے ابواب پڑھنے ہیں؟ 7۔ اچھا، آج آپ کے ذمے جو کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے ان 7 ابواب کے اوزان یاد کرنے ہیں، اور ان اوزان پر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ نے پہلے شاید یہ پڑھے بھی نہیں ہوں گے، یاد بھی نہیں کیے ہوں گے، اور یاد کیے ہوں گے تو ابھی آپ کو یہ بالکل بھولے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کو عام طور پر بالکل آخر میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو الحمدللہ پہلے پڑھ لیا، جلدی ہمارے سامنے یہ آ گئے۔ تو آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے کہ ملحق کہتے کس کو ہیں؟ جی جواب، ملحق کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس کی حقیقت میں 3 حروف ہوتے ہیں، لیکن کسی حرف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی کے وزن پر لے جایا جاتا ہے۔ اب اگر رباعی مجرد کے کسی وزن پر اس کو ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے رباعی ملحق برباعی مجرد، اور اگر اس کو ہم رباعی مزید فی کے کسی وزن کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ملحق برباعی مزید فی۔ سوال، ملحق برباعی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ جواب، ملحق برباعی مجرد کے ٹوٹل ابواب جو ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلا باب کون سا ہے؟ فعلالتن، جیسے جل بابتن۔ دوسرا باب کون سا ہے؟ فعولتن، جیسے سر ولتن۔ اب اس میں دیکھیں حروف اصلی 3 ہی ہے، سین، را اور لام، سارا لا، یہ 3 حروف اصلیہ ہیں، لیکن ان حروف اصلیہ کے ساتھ ہم نے واو کو بھی بطور حرف اصلی استعمال کیا، اور بطور حرف اصلی استعمال ہم نے کیا تو ہم نے اس کا وزن بنایا فعولتن۔ فعولتن رباعی کے اندر بھی وزن کرتے ہوئے 4 حروف ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کتنے حروف استعمال کر رہے ہیں؟ 4۔ لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ رباعی کے اندر لام 2 دفعہ آتا ہے، تو یہاں میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ کبھی تو ملحق کا وزن بالکل ہی رباعی والا ہوگا، لیکن کبھی بالکل رباعی والا نہیں ہوگا، رباعی سے ملتا جلتا ہوگا۔ اب جو پہلا وزن تھا وہ اب جو رباعی کی پہلا طرح تھا، وزن تھا بالکل بعینی رباعی کی طرح تھا، بہائی نہیں رباعی کی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بعینی رباعی کی طرح نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں 4 حروف استعمال ہو رہے ہیں، فا عین واو اور لام، 2 لام نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر فا عین واو اور لام ہے، یہاں پر واو جو ہے یہاں پر یہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور بطور وزن کے استعمال ہو رہا ہے۔ جی سوال ہے تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ چلیں جی، اب آپ کے ذمے کا جو کام ہے وہ یہ 7 ابواب ہیں اور ان کے اوزان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ان کی زیارت بھی کروا دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، رباعی بھی 2 قسم پر ہے، مجرد اور مزید فی، پھر مزید فی بھی 2 قسم پر ہے، یہ تو رباعی کے تو کل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ ملحق کے ابواب آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ صرف صغیر، ثلاثی مزید فی، ملحق برباعی مجرد۔ اسباب اول فعللہ، جیسے الجل بابا، چادر پہنانا۔ علامت اس باب کی یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 نصری اور 1 زائد، یعنی لام کلمہ مکرر جو ہے یہ زائد ہے، جل بابا فعللہ، ایک با جو ہے وہ زائد ہے، کیونکہ اصلی حروف اس کے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، جالا با۔ اچھا آپ دیکھیں گے رباعی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کا وزن ثلاثی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر ہم کسی حرف کو بڑھا کر اس کو رباعی بناتے ہیں، جیسے جالا با۔ اب اس کا استعمال ثلاثی کے اندر بھی ہے، لیکن ایک با کو بڑھا کر اس کو رباعی بنایا گیا ہے۔ جل بابا یو جل بیبو جل بابتن فہو مجل بیبن و جل بیبا یو جل بابو جل بابتن فضا کا مجل ببن۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے صرف صغیر مکمل نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طلباء نے پیچھے بہت سارے ابواب یاد کر لیے ہیں، اگر طلباء کرام کو وہ ابواب یاد ہوں گے تو یہاں پوری صرف صغیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر یاد نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہے، تو پھر آپ کھولیں گے باب دحرج یدحرج یا بعثر یبعثر، بالکل اسی کے وزن پر آپ نے اس کو ڈھال لینا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارا وزن کون سا ہے؟ ابھی آپ بے شک صرف صغیر یاد نہ کریں، لیکن آپ کو اوزان یاد ہو کہ ملحق برباعی مجرد کے 7 ابواب ہیں۔ پہلا باب تھا باب فعللہ، جیسے جل بابا۔ دوسرا باب ہے باب فعوالا، جیسے اسر والا، شلوار پہنانا۔ علامت اس باب کی ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائد، یعنی عین اور لام کلمے کے درمیان واو الحاقی، میں نے بتایا تھا نا کہ واو کا اضافہ کیا گیا، اس واو کو کہیں گے واو الحاقی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ کہ واو کو بطور اس استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے اس باب کو رباعی کے ساتھ ملحق کرنا ہے، ملانا ہے۔ تیسرا باب ہے ہمارے پاس باب سوم فعلت، جیسے السیطرۃ، دروغہ ہونا، داروغہ جو دربان ہوتا ہے، کسی مزار وغیرہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دربار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، داروغہ۔ جیسے کسی بادشاہ کا دربار ہے تو وہاں جو سامنے کھڑا ہوگا وہ داروغہ ہوگا۔ علامت اس بات کی یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائد۔ اب یاد رکھیں یہ فرق ہے رباعی میں اور ملحق برباعی میں۔ رباعی کے اندر ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلی ہوتے ہی 4 ہیں، جیسے دحرجا، بعثرا، اس میں حروف اصلی ہیں یہ 4۔ لیکن ملحق برباعی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے صیغے کے اندر 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، 1 زائد ہوتا ہے، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ رباعی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رباعی کے ساتھ ملحق ہے۔ جیسے آپ نے وزن پڑھا فعللتن، اب یہ وزن فعلتن بھی اسی سے مل رہا ہے۔ کس اعتبار سے مل رہا ہے؟ حروف متحرک اور حروف ساکنہ کے اعتبار سے، کہ فعللتن میں بھی پہلا حرف متحرک بھی حرکت الفتح ہے، فتح کی حرکت ہے، یہاں بھی فا پر حرکت کی فتح ہے، حرکت جو ہے وہ فتح کی ہے۔ دوسرا حرف ساکن ہے تو یہاں پر بھی ساکن ہے، تو حرکات اور سکنات میں ان کا وزن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ملحق برباعی۔ علامت اس بات کی ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائد، یعنی فا اور عین کلمے کے درمیان یا الحاقی۔ سیطر یسیطر سیطرۃ فہو مسیطر، وسوطر یسیطر سیطرۃ فذاک مسیطر۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس فعیلتن، فعیلتن جیسے اشر یا فتح۔ اب یہ والا وزن بھی دیکھیں، استعمال ماضی میں بھی ہوتا ہے، کیا نام ہے، ثلاثی مجرد میں بھی ہوتا ہے، شاروفا، یشروفو، جیسے کاروم یکروم، لیکن یہاں پر ایک یا کا اضافہ کر کے اس کو رباعی کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، یا یہاں پر اضافی ہے، اور یہ الحاق کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا۔ اب دیکھیں اگر شاروف یشروف ثلاثی مجرد میں استعمال کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے شریف ہونا، لیکن آپ نے یا کا اضافہ کیا حروف اصلیہ کے ساتھ تو بالکل ترجمہ بدل گیا، اب ترجمہ ہو رہا ہے کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا، یہ فرق آ گیا۔ اچھا، شر یف یشرف شریفتن، باقی اسی طرح ہے۔ نمبر 5 پہ ہے فوعلتن، جیسے الجوربۃ، جراب پہننا۔ علامت اس بات کی ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 1 زائد، یعنی فا اور عین کے درمیان واو الحاقی جو ہے یہ زائد ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ملحق کا اصل مطلب کیا ہے، اس میں اس کے سمجھنے میں طلباء بہت وہ ہوتے ہیں کہ یار یہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں، تو بالکل آسان ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ ملحق وہ اس باب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اصل میں حروف اصلی 3 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جب ہم کسی حرف کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا وزن رباعی کے کسی باب کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس ملتے جلتے وزن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رباعی کے ساتھ ملحق ہے، یعنی اصل میں تو یہ رباعی نہیں ہے، اصل میں تو یہ ثلاثی ہے، لیکن کسی حرف کا ہم نے اضافہ کیا تو اس کا جو وزن ہے وہ رباعی کے ساتھ مل گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رباعی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کہ ملحق با رباعی ہے۔ تو یہ 3 ابواب بھی ہمارے الحمدللہ کیا ہو چکے ہیں، 5 مکمل۔ اس کے بعد اگلا 6 نمبر کا باب ہے فعنلۃ، جیسے القلنسۃ، ٹوپی پہننا، القلنسۃ، قلنس یقلنس قلنسۃ فهو مقلنس۔ اگلا 7واں باب ہے فعلات، جیسے القلصات، فعلات، القلصات، قلصات، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے،
لیکن صرف وزن کا فرق ہے. قلسا یقلسی قلساتن فہو مقلسن. اب یہاں پر اس کی علامت یہ ہے کہ چار حروف ہیں یہاں کے ماضی میں، تین اصلی ہیں اور ایک حرف زائد ہے. لام کے بعد یا الحاقی جو ہے یہاں پر زائد ہے، یعنی آخر میں جو یا استعمال ہو رہی ہے یہ زائد ہے. اب رباعی مزید فی کے ساتھ بھی کچھ ابواب ملحق ہوتے ہیں، اس کو پھر ہم اگلے سبق میں کریں گے. لیکن یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ ملحق کہتے کس کو ہے، کہ ثلاثی لفظ میں کسی حرف کا ہم اضافہ کرتے ہیں، اس حرف کے اضافے کی وجہ سے اس کا وزن رباعی کے کسی باب کے ساتھ مل جاتا ہے. تو اس باب کو جس کا وزن رباعی کے وزن کے ساتھ ملا ہے ہم کہتے ہیں ملحق برباعی. حالانکہ حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے، ثلاثی ہی ہوتا ہے، اس میں رباعی والی دو لامیں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی. حروف اصلی دو دفعہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ آ رہا ہوتا ہے. جب دیکھیں نا حروف اصلی اب دحرج میں چار ہے، لیکن جل بابا میں دیکھیں تین حروف اصلی ہے، چوتھا حرف جو با ہے وہ ہم اضافے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھی بالکل با کی طرح ہے، لیکن ایک با حروف اصلیہ میں سے ہے، ایک با جو ہے حروف زوائد میں سے ہے. ہم اس کو ثلاثی بھی نہیں کہتے، ثلاثی مزید فی بھی ہم اس کو نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ثلاثی مزید فی کے اپنے اوزان ہیں، ان اوزان میں سے کسی وزن کے ساتھ ان کا وزن نہیں ملتا. جب ان اوزان کے ساتھ وزن ملتا ہی نہیں ہے تو ہم ثلاثی مزید فی میں بھی اس کو شامل نہیں کرتے. ہم رباعی مجرد کے اندر بھی ان کو نہیں شامل کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے اور اس میں چاروں حروف اصلی ہوتے ہیں. یہ ایسے ابواب ہیں جن کا وزن الگ ہے، لیکن ان کا وزن تھوڑا بہت ملتا جلتا کس سے ہے، رباعی کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملحق برباعی ہے، یعنی رباعی کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، رباعی کے یہ ہمسائے ہیں. اصل میں تو یہ وہ استاد رباعی ہے نہیں، رباعی کے وہی ابواب ہے تین جو ہم نے پڑھ لیے. ایک مجرد کا، رباعی مجرد کا ایک باب، اور تین جو ہے رباعی مزید فی کے، ایک با حمزہ وصل کا اور دو بے حمزہ وصل کے. نہیں، ایک بے حمزہ وصل کا اور دو با حمزہ وصل کے، یہ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جس وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں، یہ ملحق برباعی مجرد ہے. اور ٹوٹل کتنے ابواب ہیں ان کے؟ 7. تو ان ابواب کو آپ یاد کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ سبق کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. جی، جی جی بولیں. یہ رباعی مجرد کے جو باب ہے، ایک باب ہے جو فعلل ہے، اور رباعی ملحق مزید مجرد جو ہے وہ اس کا بھی ایک باب ہے فعلل ہے، جو فعلل ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ملحق کا ہے یا رباعی مجرد کا ہے؟ پتہ. زبردست سوال. جواب سوال سمجھ آ گیا ہو تمام طلباء آپ کو، کہ جب ہم وزن کرتے ہیں جل بابا کا تو اس کا بھی بنتا ہے فعلل، اور جب ہم وزن کرتے ہیں دحرجہ کا تو اس کا بھی وزن بنتا ہے فعلل. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ رباعی مجرد کا ہے یا ملحق پر رباعی مجرد کا ہے؟ آپ نے یہی سوال کیا نا، میں صحیح سمجھاؤں؟ جی استاد جی. زبردست. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ اگر رباعی مجرد کا وہ وزن ہوتا تو چاروں حروف حروف اصلیہ ہوتے، اور وہ ہوتے بھی ایک دوسرے سے مختلف. جیسے دحرجہ دال ہا را جیم سارے مختلف ہیں اور ہیں بھی چاروں اصلی. لیکن جل بابا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو چاروں حروف مختلف نہیں ہے بلکہ با دو دفعہ استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک با زائد ہے، ایک با حروف اصلیہ میں سے ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، یہ حروف زوائد میں سے ہے؟ تو آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا الفاظ کا، کہ یہ الفاظ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا استعمال ثلاثی مجرد کے اندر کبھی وہ حدیث میں آ جائیں گے، کبھی قرآن مجید کی کسی آیت میں آ جائیں گے، اس سے پتہ چلے گا. اگر پھر بھی پتہ نہ چلا تو آگے اشعار کی کتابیں ہم کچھ پڑھیں گے، تو اشعار کی کتابوں میں پھر ان حروف کا استعمال ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں یہ حروف ثلاثی بھی استعمال ہوتے ہیں، کسی حرف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی بنایا جاتا ہے. میرا جواب مکمل ہو گیا. جی سمجھ میں آیا جواب؟ یہ دوبارہ دہراؤں؟ جی جی استاد جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا.